ایک ہے نفس کے ذریعے ہدایت، ایک ہے دل کے ذریعے ہدایت۔ یہ ہم جو فیض لیتے ہیں اولیاء اللہ سے، ان کی قبروں پہ جا کے یہ نور دل کی معرفت سے لیتے ہیں، نفس کی معرفت سے نہیں لیتے۔ اگر ہمارے دل میں بھی زندگی نور ہوگا، یعنی کہ اللہ نے ہمیں نور والی زندگی عطا کی ہوگی، تو جو نور والا قلب ہوگا وہ قبر میں بھی ہوگا، تو اللہ نے اسے زندگی دی ہوئی ہے، وہ زندگی ہی ہماری زندگی کی رہنمائی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تو جو دل سے کیا کرو، کیا کیا کرو؟ دل سے۔ ٹھیک ہے، اس نفس کو بھول جایا کرو۔ ٹھیک ہے، جب تم اس نفس کو بھول کر دل سے توجہ کرو گے تو تمہیں اللہ کے نور کی تجلی محسوس ہونے لگ جائے گی، یعنی کہ روشنی۔ دل اللہ اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے، مگر ایک ہے روح روشن، ایک ہے ایمان کے نور سے روشن، ایک ہے اللہ کے امر سے روشن۔ امر کو تو موت ہے، یعنی کہ امر نے جسم کو چھوڑ دینا ہے، یعنی روح نے نکل آنا ہے، نفس مرا۔ مگر نور ایمان کو موت کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو زندہ اللہ نے اپنے نور سے کیا، ایک کو روح سے کیا ہے، اور روح والی زندگی سے ہر کوئی واقف ہے، ایمان والا بھی، کافر بھی، یہودی بھی، منافق بھی، اس زندگی سے ہر کوئی واقف ہے جو نفس کے ساتھ ہے۔ اور جو قلب ایمان کے نور کے ساتھ زندہ ہوا ہے، اس زندگی سے صرف مومن واقف ہے۔ یہ مومن جاتا ہے اس زندگی کی تلاش میں جس سے قلب زندہ ہوتا ہے، یعنی کہ نور کی تلاش میں۔ اسے جس قبر والے کے پاس نور نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ زندگی دل زندہ کر کے دنیا سے گیا ہے اور ساتھ اس کے نور ہے، تو دل سے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کو فیض کہتے ہیں، فیض نور ہے، کیا ہے؟ نور ہے۔ اور نفس نور کو قبول نہیں کرتا، اس لیے یہ قبر پہ جانے کے لیے تمہیں روکے گا نور والوں کے پاس، کیونکہ یہ نور کا قائل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا جسے میں نے نور نہیں دیا وہی تو میرے نور کا منکر ہے۔ مگر یہ نہیں کہا کہ روح نہیں دی تو میری زندگی کا منکر ہے۔ جس کو میں نے روح دی ہے وہ زندگی کو مانتا ہے، وہ زندگی کو مانتا ہے، نفس والی زندگی۔ مگر جو نور والی زندگی ہے وہ وہی مانتا ہے جس کے قلب میں میں نے نور دیا ہوگا۔ ہر کوئی نور والی زندگی کی طرف نہیں آتا، میں اسے ہی نور والی زندگی کی طرف بلاتا ہوں جس سے میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں، یعنی کہ چاہتا ہوں اسے اپنا نور دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب چاہت اور امر میں فرق ہے۔ کیا ہے؟ امر حکم ہے، چاہت حکم نہیں، مرضی ہے، تو چاہنے لگ جائے یا نہ۔ اللہ کے نور کو چاہنا ہی زندگی ایمان سلامتی ہے۔ نفس کو تو کافر بھی چاہتا ہے۔ جب پتہ چل جائے گا کہ نفس کو کافر بھی چاہتا ہے، نفس کی طلب کافر بھی پوری کرتا ہے، نفس کی خواہش کافر بھی پوری کر دیتا ہے، کس کی خواہش کافر نہیں پوری کرتا؟ کہا وہ نور کی خواہش نہیں پوری کرتا، یعنی کہ نور والی زندگی کو وہ منکر ہوتا ہے، مگر نفس والی زندگی کی وہ تعریف کر رہتا ہے، وہ اسے ساتھ مانتا ہے کہ یہی زندگی ہے۔ اگر اس زندگی کو موت آ گئی تو میں مر گیا۔ ٹھیک ہے، مسلمان نور والی زندگی کو مانتا ہے، اسے پتا ہے یہ جو زندگی ہے امر والی اور نفس والی، یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی، درختوں کو بھی دی، مومنوں کو بھی دی، کافروں کو بھی دی، یہ زندگی دی۔ مگر جو اللہ کہہ رہا ہے میں نور والی زندگی یعنی قلب کو زندہ کر کے جو زندگی دیتا ہوں نور والی، اس کو کافر نہیں مانتا۔ وہ زندگی کسی کو اللہ دیتا ہی نہیں ہے، نہ جانور کو دیتا ہے،
نہ درختوں کو دیتا ہے. امر والی تو زندگی تو مٹی کو ہی ملی. اسے نور نہیں دیتا مٹی کو، مگر نور سے روشن کرتا ہے. امر روشنی ہے. ٹھیک ہے، ایک تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے امر سے تیرے جسم کو زندگی کی روشنی دیتا ہے، وہ روح ہے. روح ہے، روح ہر جگہ ہے. زمین بھی روح سے زندہ ہے، شجر بھی روح سے زندہ ہے، مگر روح کی امر کی قسمیں ہیں. ایک زندگی اللہ کہتا ہے میں نور سے دیتا ہوں، ایمان کے نور سے، صفت کے نور سے، تجلی کے نور سے، ٹھیک ہے، دیدار کے نور سے. یہ زندگیاں ہیں. اور ایک کہتا ہے صرف میں امر سے زندگی دیتا ہوں، یعنی روح دے کر تمہیں زندہ رکھتا ہوں. اور جب تک تمہارے جسموں میں روح رہتی ہے تم زندہ رہتے ہو. ایک جسم کا ذکر نہیں کرتے. کیا نہیں کرتا؟ اس میں جسم کا ذکر نہیں. اللہ سیدھا اللہ کہہ رہا ہے دل، کہ میں نور سے تمہارے دلوں کو زندہ کر دیتا ہوں. اور وہی دل ایمان والے ہوتے ہیں جو نور والے ہوتے ہیں. اب روح تو بے ایمان کے اندر بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، کافر کے اندر بھی ہوتی ہے، مگر اللہ کا نور نہیں ہوتا. ایمان والا جس سے اللہ کی پہچان ہو، وہ پہچاننے کے لیے روح کیا ہے، کس کے لیے ہے؟ نفس کو جاننے کے لیے. ایک تجھے اپنے نفس کے بارے میں بتائے گی، یعنی وہ جس کے قریب ہے وہ نفس ہے. اس نے نفس کو تمہارے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نور زندہ ہے، وہ قلب ہے. وہ قلب سے اللہ قریب ہوتا ہے. جسم جتنا مرضی دور ہو. اس لیے قلب کی اہمیت قرآن میں حدیث میں زیادہ ہے کہ دل سے اللہ کو یاد کیا کر، اور دل کو اللہ کا گھر بنا، اور دل کو عرش بنا. دل کو بنا، جسم کو. اور میں شکستہ دلوں میں ہوتا ہوں جو دکھ کے وقت مجھے یاد کرتے ہیں. اب اللہ نے کہا میں انہی دلوں میں ہوتا ہوں جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، جسم میں نہیں. روح تو ہر کسی کے جسم میں ہو سکتی ہے، اللہ کسی کے جسم میں نہیں ہوتا، قلب میں ہوتا ہے. اس لیے وہ جو قلب میں جب ہوتا ہے تو وہ جسم اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اسے پتا ہے اس زندگی کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں ساری قیمت نور سے ہے. وہ نور حاصل کرنے کے لیے اس زندگی کی تمام قیمتی چیزیں اللہ کے نام دے دیتا ہے. اللہ کے نام، مگر دل نہیں دیتا. دل کہتا ہے اللہ تیرا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر چیز سے تو ہر دنیا کے کام کر لینا، دل فارغ رکھنا، دل میں دنیا نہ رکھنا، ورنہ تیرا دل سیاہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہاتھ، پاؤں، عقل، زبان، سماعت، یہ ساری چیزیں اللہ نے تجھے دی ہیں. اس سے تو غور و فکر کر کے دنیا کے مسئلے مثال حل کر. سارے کام دنیا کے کر اس سے، مگر ایک دل میں کبھی دنیا نہ داخل کرنا، نہ اس کی چاہت پیدا کرنا. ٹھیک ہے، جو دنیا کی طرف دل مائل ہو جائے وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جاننا ہم نے کہ یہ جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ گزر رہے ایک راستے سے، تو آگے ایک بکری یا بکرا مرا ہوا پڑا ہوا ہے. تو اس کی مثال سرکار نے کیا تھی؟ دنیا کی. کیا ہے کہ جس طرح ان گھر والوں نے جب یہ
بکرا فوت ہوا مرا اس میں کیڑے پڑ گئے تو باہر پھینک دیا، دنیا کو اسی طرح دل سے باہر نکال دو، ورنہ تمہارے دل میں بھی اسی طرح کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کو چاہنے والا پھر کون ہے؟ کہا کتا۔ دنیا ایک مرا ہوا جانور ہے اور اس کو چاہنے والا کتا، یعنی کہ جب تم اپنے دل میں دنیا رکھو گے تو یہ ایک جانور کی مرے ہوئے کی مانند ہے، پھر تم اسی کو چاہو گے کتا بن کے، تمہارا نفس ایک کتے کی طرح ہو جائے گا اور تمہارا دل ایک مردہ جانور کی طرح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہا دل میں دنیا نہ رکھنا، اگر رکھو گے تو ایسا ہی ہے جیسے مرا ہوا جانور تو نہیں رکھ لیا، اور وہ بھی کون سا؟ جو بدبو اور کیڑے پڑے ہوئے ہیں جس میں، اور اس کے پاس کون آئے گا پھر؟ جو چاہنے والے ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کتے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ انسان نہیں اب اس کے پاس بیٹھا ہوا جس کے دل میں دنیا ہو جائے۔ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کون اسے چاہ رہا ہے اور کون اسے پسند کرتا ہے؟ کہا کتے۔ یہ مثال دے کے سمجھایا گیا۔ جس کا دل مرے ہوئے جانور کی طرح ہو اس کو چاہت بھی کتے کی ہے۔ کیا ہے؟ اور جس کا دل اللہ نے اپنے نور سے زندہ کر دیا ہو اس کو چاہنے والا بھی نور والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہا مومن کا دل میں اپنے نور سے روشن کرتا ہوں تاکہ اس کو چاہنے والے کے بھی بارے میں جب تو بات کرے تو کہا اگر یہ اس کے دل کو چاہتا ہے، اس بندے کو چاہتا ہے تو اللہ نے اسے نور کی روشنی یا نور سے محبت یا نور کی رغبت یا نور کی طرف یا نور سے ملنے کی آس یا نور والا ہونے کی تمنا اس کے دل میں رکھی ہے تو وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر دنیا رکھی ہوتی تو یہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا جس کو مال کچرا ہے۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جاننا لازم ہے معرفت میں کہ ہم کسی شخص کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم کس بنا، کس وجہ، کس ضرورت، کس محبت، کس طلب اور کس جستجو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا لینے بیٹھے ہیں۔ پہلے یہ جاننا لازم ہے کہ تم دل کے اپنے دل کو نور سے منور کرنے کے لیے بیٹھے ہو یا ضرورت زندگی کو دل سے نکالنے کے لیے بیٹھے ہو یا دل کو ہی ضرورت زندگی بنایا ہوا ہے کہ تیری طلب ہی دنیا ہو گئی ہے۔ اگر تیری طلب دنیا ہو گئی ہے تو تو اس وجہ سے کسی سے دوستی کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، منتیں مانگ رہا ہے صرف دنیا کی طلب اور محبت میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا ایک مرا ہوا جانور ہے اور اس سے محبت کرنے والا کتا ہوتا ہے، اس کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے، وہ نور کی طرف نہیں آتا۔ کیا نہیں آتا؟ وہ نور والوں سے دور بھاگتا ہے۔ کیا بھاگتا ہے؟ تو جو نور والوں سے دور بھاگے، نور والوں ایک ہے نور سے دور بھاگنا، وہ اس کے بارے میں حدیث قرآن ہے کہ نور سے دور کون بھاگتا ہے اور نور والے کے، کہا نور سے دور وہی بھاگتا ہے کیا ہے جس کے پاس نور نہیں ہے۔ پھر وہ نور والا کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ وہ آیتیں نور بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر خبیث و خباث، جنات و خناس اس نور سے اور ابلیس بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نور والے کا تحفظ بھی نور دے کے کیا تاکہ یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ نور ہے ہی نہیں ہے، نور تم کیوں مانتے ہو، یہ نہ کہہ سکے۔ اس لیے کہا جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ پڑھتا ہے شخص جو ایمان کے نور اور سلامتی والا ہوتا ہے تو اللہ کیا فرشتوں کو حکم دیتا ہے نور کے گولے پکڑ کے شیطان کو مارو، یہ میرے بندے کو تکلیف دے رہا ہے، اسے آپ تکلیف دو۔
تو جو اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو تکلیف دیتا ہے، اللہ پھر اسے نور سے تکلیف دیتا ہے، انہیں نور سے تکلیف پہنچتی ہے۔ جو نور کو نہیں مانتے اور جو نور کو مانتے ہیں انہیں نور سے راحت پہنچتی ہے، ان کے قلبوں کو سکون ملتا ہے، اور جو نور والے قلب نہیں ہوتے ان کے قلبوں کو سکون نہیں ملتا، حتیٰ کہ آگ لگتی ہے ان آیتوں سے تو وہ بھاگتے ہیں۔ تو جب شرح میں یہ پڑھیں گے کہ کن کو آگ لگتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنے سے، نبی کا ذکر کرنے سے، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھنے سے کن کو آگ لگتی ہے؟ کہا جن کو اللہ نے نور نہیں دیا ہوا اور نور کے منکر ہیں، اللہ نے ان کے لیے ہی نور کو آثار بنایا کہ جب کہ تمہیں کوئی گمراہ کرنے لگے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنے نور کا آثار میں لے لوں گا۔ اللہ پھر ان پر اپنے نور کا آثار کرتا ہے، اور وہ جو نور نہیں مانتے وہ اس آثار کو دیکھ کے جلتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ یہ جو وضاحت اللہ اور رسول کے فرمانوں سے انسان کو جب مل جاتی ہے کہ نور کام کرتا ہے تو کام کرتا ہے، نظر آتا ہے یا نہیں آتا وہ تو سب کو پتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے تم دنیا میں میرے نور کو نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ تو نہیں کہا کہ میرا نور تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ نہیں کہا۔ ماننا ہے کہ اللہ کا نور ہے، یہ کہنا جی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ اللہ نے ضرور کہا میں نور سے ہی تمہاری حفاظت کرتا ہوں، میں نور سے ہی تمہاری زندگی بناتا ہوں، یعنی تمہارے دلوں کو زندہ کرتا ہوں، میں نور والے راستے پہ تمہیں پسند کرتا ہوں، اور میں نے نور والا کلام ہی تمہیں دیا ہے، اس سے کیا پیدا کرتا ہوں؟ کہا تمہارے سینوں میں نور پیدا کرتا ہوں، جب تم اللہ کا ذکر یعنی کہ قرآن اور آیتیں پڑھتے ہو تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ کہا وہ پیدا بھی نور کرے، اس ذکر سے حفاظت بھی نور سے کرے، ایمان کو درجے بھی نور سے دے، سلامتی بھی نور سے دے، شفا بھی نور سے دے، عطا بھی نور سے دے، دعا کی قبولیت بھی نور سے ہو۔ ہر چیز جب اللہ نے مومن کے لیے نور ہی رکھی ہوئی ہے تو پھر مومن نور سے کیسے دور رہ سکتا ہے اور کیسے نور کا منکر ہو سکتا ہے؟ تمہاری بخشش نور سے رکھی، نیکی جب تک تمہاری نور نہیں بنتی وہ نیکی تمہارے بخشوا نہیں سکتی، جو نیکی نور بنے گی وہی نیکی تیری شفاعت کرے گی۔ اللہ نے کہا نور کے بغیر تو تیری شفاعت نہیں ہے، اگر بغیر نور مر گیا تو کوئی تیری شفاعت نہیں کرے گا۔ ثابت ہوا اصل نور ہی شفاعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت بھی انہی کی کرنی ہے جن کے پاس رتی برابر نور ہوگا، اور جو دلوں سے جن کے نور نہیں ہوگا اللہ اور رسول کی نے شفاعت بھی نہیں ملنی۔ اس لیے نور کا منکر وہی ہوگا جو شفاعت کا منکر ہے، شفاعت۔ اس لیے اہل پاک کی محبت نور کے لیے ہے، کس کے لیے؟ نور کے لیے، روح کے لیے نہیں ہے، جسم کے لیے نہیں ہے۔ ایک چیز پیدا اللہ نے کی، اس میں تخلیق قدرت حق کو جاننے کے لیے ہم نے دیکھا پیدا کس سے کیا؟ کہا پیدا تو ہم سب آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے ہوئے ہیں۔ پھر پیدا کر کے نور کس کس کو دیا؟ سب کو نور نہیں دیا مگر پیدا سب کو کیا، پیدا سب کو کیا مگر نور سب کو نہیں دیا۔ پیدائش میں ہم جب تفصیل بیان کریں گے حقیقت تو ہم کہیں گے انبیاء بھی اسی طرح پیدا ہوئے، اولیاء بھی اسی طرح پیدا ہوئے، کافر منافق خارجی بھی، ہر کوئی پیدا تو اللہ نے اسی طرح کیا ہے، مگر پیدائش کے ساتھ نور کس کو دیا، نور کس میں رکھا، اور نور کا بنایا کس کو، اور نور کا اثار کس کو عطا کیا۔ اس میں فرق کریں گے تو ہم درجات کی، فضیلت کی، حقیقت کی، معرفت کی، اور نور تسلیم کی، اور نور حق کی، اور نور دیدار کی باتیں کر سکیں گے۔
اور اگر صرف ہم کہیں آگ ہوا مٹی پانی سے انسان بنا ہے تو اس میں سارے ہی ہیں، اس میں سارے شامل ہیں، مگر کس کو اللہ نے نور دیا؟ اس میں سارے نہیں شامل۔ کس کا دل اللہ نے نور سے زندہ کیا اور کس کا وجود اللہ نے نور سے زندہ کیا؟ اب وجودوں کے بارے میں ایک کے صرف قلب میں نور کیا ہے؟ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی سر سے لے کر پاؤں تک، بال سے لے کر ناخن تک یہ نور سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے مان کا نور کا یہ مقام ہے، یہ سراپا ہی نور ہو گیا۔ نظر تو اس صحابی میں بھی نور نہیں آتا تھا، مگر آپ نے اس صحابی کو سراپا نور کہہ دیا، پورا وجود نور والا اس کا۔ اور نبی کی یہ شان کہ ایک صحابی کو پورے نور والا کہہ رہا ہے کہ پورے وجود میں اس کے نور گردش کرتا ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی تعریف کیا ہوگی؟ اس صحابی کے جسم کی تعریف، ٹھیک ہے؟ ایسی ایسی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اگر نور کی بات نہ کی ہو تو پھر کہو کہ یار فلاں صحابی کے سے کہا کہ ان کے پورے وجود میں نور رہتا ہے، گردش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے صرف قلب تک گردش کرتا ہے۔ اب نور کی گردشوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کر دی، کہا کسی کے قلب تک۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی کی عقل بھی نور سے روشن ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی کا چہرہ بھی نور سے روشن ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ بھی نور آیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نور کیوں بتایا؟ اور کسی کا ساتھ سے لے کر پاؤں تک نور سے روشن ہو جاتا ہے، اس کا بھی بتا دیا۔ مگر ہوتا وجود پہ ہی ہے نور، مگر نظر نہیں آتا۔ کیا نہیں آتا؟ نظر نہیں آتا۔ یہ وہی ایمان رکھتا ہے جو نور کو مانتا ہوگا کہ نور نظر بھی نہیں آتا اور نور کو ماننا بھی ہے۔ نور کے بغیر ہمارا ایمان بھی نہیں ہے، اور نور کے بغیر ہمارا قرآن بھی نہیں ہے، اور نور کے بغیر ہماری نماز بھی نہیں ہے، اور نور کے بغیر ہماری شفاعت بھی نہیں ہے، اور نور کے بغیر ہمارے اولیاء کے چہرے بھی نہیں ہیں، اور نور کے بغیر ہمارا حصار بھی نہیں ہے، اور نور کے بغیر ہمارے درجات بھی نہیں ہیں، اور نور کے بغیر دیدار بھی نہیں ہے، اور نور کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ نور کے بغیر کون ہے۔ حدیث میں آ گیا کہ نور کے بغیر مشرکین، کافر اور منافق ہیں، ان کو اللہ نے ایمان نور نہیں دیا، اور نہ ہی ان کے قلب اللہ نے ایمان نور سے زندہ کیے ہیں۔ بے شک یہ ایمان رکھتے ہیں مگر ایمان نور نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کے قلب زندہ نہیں۔ اب جس کا قلب زندہ ہوگا وہ کہے گا نا ہم قلبی طور پہ کیوں ایمان رکھتے ہیں اور قلبی طور پہ ہم فیض کے کیوں طالب ہیں۔ اگر بندہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے مگر اس کا قلب ایمان کے نور سے زندہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ایمان کے نور سے ہی ہمیں پیدا ملے گا۔ ہم اس لیے قبروں پہ سلام بھیجتے ہیں کہ یہ زندہ قلب والے ہیں، نور والے ہیں۔ موت تو آئی ہے ان کو مگر ان کے دل زندہ ہیں، یہ مرے ہوئے نہیں ہیں۔ جن کو تم زندہ سمجھتے ہو وہ قلب کے مرے ہوئے ہیں مگر تم انہیں زندہ سمجھتے ہو۔ اور یہ جو اولیاء کی صف میں بیٹھ کے علم معرفت نور حق سے واقف ہوتے ہیں، یہ قلب زندہ اگر کسی کا ہو تو اسے زندہ سمجھتے ہیں، اگر وہ نفس و روح کے ساتھ زندہ ہے تو وہ اسے زندہ نہیں سمجھتے، اسے کافر سمجھتے، ٹھیک ہے؟ اور کافر زندہ نہیں ہوتا ایمان کے نور کے ساتھ، وہ نفس کے ساتھ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ نفس کے ساتھ۔ اب نفس کے ساتھ زندہ جو ہے وہ تیرا مددگار بن گیا، اور جو نور قلب کے ساتھ زندہ ہے اس سے مدد مانگنا کفر ہے۔ کہا زندہ سے مدد مانگنا کفر نہیں ہے،
زندہ سے مدد مانگنا. کہا پھر اولیاء سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کے نور یعنی کہ قلب میں نور ہے، یہ زندہ ہے قلب، ہم ان کے قلبوں کی بدولت ان سے قلبی طور پہ محبت رکھتے ہیں تو مدد مانگتے ہیں. ایک نفسی طور پہ محبت رکھتے مدد مانگتے ہیں. یہ نور کی بدولت ہماری مدد ہوتی ہے، نفس اور روح کی بدولت ہماری مدد نہیں ہوتی. جو اولیاء کرام مدد کرتے ہیں، بے نفع نفیس ہماری مدد نہیں کرتے. ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ مدد نہیں کر سکتے. اب مدد کون کرتا ہے؟ کہا وہی نور والا جو ان کو ہی مدد کر کے ان کے قلبوں کو زندہ رکھا تاکہ یہ زندہ قلبوں والوں کے لیے مددگار بن جائے. جس کا قلب زندہ ہوتا ہے نور سے، وہ نور کی مدد کا قائل ہو جاتا ہے. یہ مدد نور کی مدد ہے. ٹھیک ہے. اب جو مدد، جب نور کی مدد کا کوئی قائل ہوگا، نفس کی اور زندگی کی مدد کا تو ہر کوئی قائل ہے، مگر نور کی مدد کا مومن قائل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جہاں بھی اس کی مدد کرتا ہوں نور کے ذریعے کرتا ہوں، کسی نفس کے ذریعے نہیں کرتا، نور کے ذریعے کرتا ہوں. یہاں تک کون کون سے ذریعے؟ کہا فرشتے بھی میرا نور ہے، میں ان کے ذریعے مدد کرتا. ثابت ہو گیا اب فرشتوں کا نفس نہیں ہے، مدد تو وہ بھی ہماری کرتے ہیں، نظر وہ بھی نہیں آتی. اب بزرگ بھی نظر نہیں آتے، ہم کہتے ہیں مدد وہ بھی ہماری کرتے ہیں. ارے نفسوں کی بدولت نہیں کر رہے، اللہ کے نور کی بدولت کر رہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے. اگر اللہ نے انہیں نور ہی نہ دیا ہوتا تو مرنے کے بعد ہم قائل نہ ہوتے. ہم زندگی میں بھی نور کی مدد کے قائل ہیں اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی ہم نور کی مدد کے قائل ہیں، اس لیے کہ ہم ایمان میں نور سلامتی والے ہیں. نفس والے اور نفس کی زندگی والا تو کافر بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ایک حد ہے مدد کی اس کی، وہ اسی زندگی میں مدد کا قائل ہے. ٹھیک ہے. ہم تو خواب والی زندگی میں بھی مدد کے قائل ہیں، قبر والی زندگی میں مدد کے قائل ہیں، حشر والی زندگی، ہر زندگی میں ہم مدد کے قائل ہیں. اور مدد مومن کی اللہ نور کے ذریعے کرے گا. ٹھیک ہے. کس کے ذریعے کرے گا؟ علم کے ذریعے تو کافر کی بھی مدد ہو جائے گی، وہ بھی اس سے رہنمائی لے لیتا ہے، مگر نور سے وہ رہنمائی نہیں لیتا، وہ صرف مومن ہوتا ہے. اس لیے کہا علم میں نے تجھے قرآن کا اسی لیے دیا ہے کہ تو نور کے راستے پہ چل اور نور والے کی طرف آ اور نور والا ہو جا اور سلامتی نور شان پناہ میں آ جا، یعنی کہ نور کی حفاظت میں آ جا. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا سب سے بڑا انعام ہی نور ہے. اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اسے اپنا نور عطا کر دیتا ہے، اسے اپنا نور. تو جس قبر والے کے اللہ حفاظت کرنا چاہتا ہوگا اسے نور عطا کر دے. اب یہی چاہت تجھے قبر میں اور قبر والے کے پاس لے کر جائے گی. تیرے دل پہ بھی ایمان نور کی طلب ہونی چاہیے کہ میں جس صوفی کسی قبر پہ جا رہا ہوں، کسی ولی کی، تو میں کیوں جا رہا ہوں؟ اللہ کے نور کے لیے جا رہا ہوں، ایمان کے نور کے لیے جا رہا ہوں، سلامتی کے نور کے لیے جا رہا ہوں، بخشش کے نور کے لیے جا رہا ہوں، دعا کی قبولیت کے نور کے لیے. یہ نور کا تم جب تصور رکھو گے تو میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ نور سے دعا قبول ہوتی ہے. کیا تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ جس دعا کے ساتھ نور نہیں ہے وہ آسمانوں پہ نہیں جاتی، تو مرادیں ہماری کیسے پوری ہوگی؟ یہ پھر اللہ نہیں کر رہا، شیطان کر رہا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا بغیر نور کی بھی مرادیں پوری ہوتی ہیں، مگر وہ ساری مرادیں شیطان پوری کرتا ہے. تو پھر وہ خوش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں پتہ چل کہ بغیر نور کے اگر تم زندگی گزارے ہو
تو اس زندگی سے خوش کون ہوتا ہے؟ کہا شیطان خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان کو اللہ نے نور ہی تو نہیں دیا، زندگی تو اسے بھی دی ہے، زندگی تو اسے بھی دی ہے، علم اسے بھی دیا ہے، طاقت اسے بھی دی ہے، غیب اسے بھی دیا ہے، سب کچھ اسے دیا ہے۔ کیا نہیں دیا؟ کہا نور ایمان نہیں دیا، نور قرب سلامتی نہیں دیا، نور طریف ہدایت نہیں دیا، نور محبت سینہ نہیں دیا، یہ میں نے نہیں دیا، مگر طاقت دی ہے لڑنے کی۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، طاقت دی ہے۔ کب تک لڑے گا؟ جب تک تیرے لیے اللہ کے نور کی مدد نہیں آئے گی۔ جہاں تیرے لیے اللہ کی نور کی مدد آئے شیطان بھاگ جائے گا۔ کہو ہماری طاقت سے نہیں بھاگتا۔ ثابت ہو گیا کہ انسان کی طاقت سے، جو اللہ نے اسے فطرت کی طاقتیں دی ہوئی ہیں، اس سے شیطان نہیں بھاگتا۔ وہ طاقت تو شیطان کو بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی طاقت سے بھاگتا ہے شیطان؟ کہا اللہ کے نور کی طاقت جسے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شیطان کو بھاگتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی خبیث خباث شیطانی خناس چیزیں ہیں، یہ کس سے جلتی ہیں؟ کہا تمہارے سبحان اللہ کہنے سے نہیں، الحمدللہ کہنے سے نہیں، استغفار کرنے سے نہیں، آیت کریمہ پڑھنے سے نہیں، سورہ اخلاص پڑھنے سے نہیں، سورہ ناس آیت الکرسی پڑھنے سے نہیں جلتی۔ یہ جلتی ہے جس کے پڑھنے میں نور ہوگا، جس کے پڑھنے میں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو نور سے، علم سے انہیں کوئی فرق نہیں، نور سے ان کو مار پڑتی ہے، نور سے۔ اب ان کے لیے اللہ نے زنجیریں نہیں رکھی ہوئی نفسی جو انہیں مارے، نور سے مار کھاتی ہے، نور سے انہیں آگ لگ جاتی ہے، نور سے جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس آگ سے نہیں جلتے، کیا نہیں جلتے؟ اس آگ، یہ آگ تو ان پہ اثر ہی نہیں کرتی، اس لیے تو آسمانوں پہ چلے جاتے تھے۔ یہ آگ تو اس وقت بھی تھی آسمانوں پہ، یعنی کہ سورج کی آگ تھی۔ کون سی آگ نہیں تھی آسمانوں میں؟ اللہ کے نور کی۔ فرشتوں کو نور کا پہرا نہیں دیا ہوا تھا، جب اللہ نے ان کو پہرا دیا اور ان کے ہاتھوں میں اپنا نور دے دیا کہ جب یہ شیطانی چیزیں آسمان کی طرف آئیں تو میں نے گولے مارنا نور کو، یہ اس سے پھر بھاگتی تھی۔ کیا تھی؟ تو ثابت ہوا ہم سے کوئی چیز نہیں بھاگتی جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ ہمیں نور دے کے بھگانے کی طاقت جب دیتا ہے تو پھر ہم سے بھاگتی ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ نور مانگو، علم کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ نور مانگا، کیونکہ باقی ہر چیز کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ کافر کے ساتھ بھی ہے، مگر ایک نور نہیں ہوتا ہر چیز کے ساتھ۔ نور اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے زندہ کر دیا۔ جس کے دل کو اللہ نور ایمان سے زندہ کر دیتا ہے وہی نور بن جاتا ہے، اور اس کی ہی تسبیح نور ہو جاتی ہے، اور اس کی ہی اللہ حفاظت کرتا ہے نور سے۔ ہر کسی کی نور سے حفاظت نہیں کرتا، یہ بھی جاننا ہے۔ کسی کی نفسی حفاظت ہے، کسی کی انسانی حفاظت ہے، کسی کی اپاہی حفاظت ہے، چیزوں سے بھی اللہ شفا دیتا ہے، ہر کسی کو نور سے بھی نہیں دیتا۔ اس لیے ایمان ہمارا کیا ہے؟ جب ہم تحقیق کریں گے ہمیں شفا کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کہے گا یہ جو روشنی ہے، اللہ نور السماوات والارض، یہ اس زمین اور آسمان کے ذرے میرے نور سے روشن ہے۔ یہ نہیں کہا اس میں میرا نور ہے۔ جب یہ شفا بن گئے اس نور کی بدل، اور جس کا قلب اللہ نے کہا میرے نور سے روشن،
پھر وہ بھی شفا بن جاتا ہے جس کی طرف نگاہ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں قلبی نگاہ، نور کی نگاہ. ٹھیک ہے. اب وہ کس سے دیکھتا ہے؟ نور کی نگاہ سے. وہ کس سے سنتا ہے؟ نور کی سماعت سے. وہ کس سے بولتا ہے؟ نور کی سماعت سے. اللہ اس کو قلب کو روشن کر دیتا ہے. اللہ اسے سماعت اپنے نور کی دے دیتا ہے، زبان اپنے نور کی دے دیتا ہے، نگاہ اور اپنے نور سے دے دیتا ہے. اب ایک ایمان کے نور سے نگاہ ملی، ایک روح کے نور سے نگاہ ملی، اور ایک احساسات کے نور سے نگاہ ملی، اور ایک خواب کے نور سے نگاہ ملی. اب ہم نے دیکھنا ہمارے پہ نگاہیں کتنی ہیں، کہاں کون سی نگاہ کام کرتی ہے. سوئے ہوئے میں ہم کون سی نگاہ سے خواب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. خیال ہمیں کون سی نگاہ سے آتے ہیں کہ خیال آتے ہیں تو ہمارے ساتھ نگاہ میں وہ خاکہ بھی بن جاتا ہے. یہ کون سی نگاہ ہے؟ اللہ نے ان نگاہوں کی بھی قسمیں بتائی. کیا بتائیں؟ کہ یہ نگاہیں میں کن کن وجہ سے زندہ رکھتا ہوں. ایک احساس کی وجہ سے میں زندہ رکھتا ہوں کہ بندہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کو نظر اس کی اللہ نے چھینی ہوئی ہے، اس کی نظر احساس کی کھلی ہوئی ہے. وہ ایک دفعہ کسی کو چھو لیتا ہے تو وہ ویسے ہی بتاتا ہے جیسے نظر والا بتاتا ہے. یہ نظر کی بھی قسم انسان کو معلوم ہونی چاہیے. یہ چھونے سے اسے کیسے پتہ چل گیا؟ اب تک اس کے پاس نگاہ نہیں. اس کی احساس یعنی کہ عقل اللہ نے اتنی بیدار. اگر تیرے پاس نگاہ بھی ہے، زبان بھی ہے، سماعت بھی ہے، اور تیرے پاس عقل ہی نہیں ہے تو تجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے. کیا کرنا اس نگاہ کا، زبان کا، سماعت کا؟ اسے کہتے ہیں پاگل دیوانے. انہیں کسی کی بات ہی نہیں یاد ہوتی. روح تو ان کے اندر بھی ہوتی ہے، آنکھیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں، مگر چیز کو دیکھ کے بھی کہتے ہیں پہچانتے نہیں. کیا نہیں؟ یہ قسم بھی یاد ہونی چاہیے کہ یہ بھی تو روح والے ہیں، یہ بھی تو آنکھوں والے ہیں، یہ بھی تو دماغ رکھتے ہیں. کون سی وجہ ہے جو یہ ہر چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک پتہ چلے گا ایمان میں لوگوں کی اقسامیں کتنی ہیں. کہ بہت سے لوگ ہیں اولیاء اللہ کے پاس آ کے بیٹھتے بھی ہیں مگر ان کی کوئی بات نہیں یاد رکھتے. وہ اپنی دھن میں آتے، اپنی دھن میں چلے جاتے ہیں. وہ پاگل ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بدلتے ہیں اور علم والی صحبتوں میں بیٹھ جاتے ہیں. مگر کھانا پینا چاہت تو سب اس کے پاس ہوتی ہے. کیا نہیں پاس ہوتی؟ وہ سوچ جس سے وہ اپنے کرداروں کو، اپنے طریقے کو اور اپنی زندگی کو بدلے. وہ اللہ نے اسے سوچ ہی نہیں دی، مگر کھانے پینے کی حصے ساری دی ہوئی ہیں. تو ایسے لوگوں کا کسی عالم، کسی صوفی، کسی اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا ایسا ہی بیٹھنا ہے جیسے ایک دیوانے اور پاگل کا بیٹھنا. وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے. ٹھیک ہے. تو ان کو سوچ ہی نہیں بدلنے کی. وہ جس طرح آئے ہوتے ہیں اسی طرح چلے جاتے. وہ اپنی زندگی کو کچھ ہی نہیں کرتے. وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کا دل اور دماغ میری آواز سے بیدار ہی نہیں ہوا تھا. اس نے میری آواز سنی نہیں، میری عزت کا احساس نہیں اس نے کیا، میری پیروی نہیں کی، میری مشابہت کو تعریف والا نہیں سمجھا، اس لیے اس نے میری مشابہت نہیں اپنائی، میرے راستے کو کامیابی والا راستہ نہیں سمجھا، اس لیے نے وہ راستہ بھی نہیں چلا. جب ایسے لوگ میرے پاس بیٹھے ہوں گے تو وہ میری تعریف ہوں گے، میری تعریف نہیں. ان کی وجہ سے ہی لوگوں نے دیکھ کے میرے پاس آنا ہے. کہ جب ان کی زندگیاں نہیں بدلی، ان کے طریقے چلنے نہیں بدلے، ان کا دیکھنا نہیں بدلنا، ان کا بولنا نہیں بدلنا، ان کا بیٹھنا نہیں بدلنا، ان کا اپناوا نہیں بدلنا، ان کے خیال نہیں بدلنے، ان کے جذبات نہیں بدلنے،
ان کے نظریے نہیں بدلنے تو وہ لوگ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ایک دیوانہ، ایک پاگل۔ دیوانے اور پاگل کو دیکھ کے میرے پاس نہیں کوئی آتا، کیونکہ انہیں ضرورت زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، مگر ضرورت زندگی ان کی جوہ سے پوری کر خود سے اپنی ضرورت زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں بہت بڑی نصیحت انسان کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ جو انسان اپنی ضرورت زندگی کو خود سے حاصل نہیں کر سکتا وہ پاگل دیوانہ ہے، وہ دوسروں کے اوپر جو پڑ جاتا ہے۔ مسلمان کو اتنی ہدایتیں دی گئی تاکہ کسی کی زندگی سے اپنے مقصد کو پورا نہ کرے، اپنی زندگی سے دوسروں کے مقصد پورا کرے۔ تجھے زندگی دی اللہ نے اس لیے تھی کہ تو دوسروں کی زندگی کے لیے راحت بنے، انعام بنے، فضیلت بنے، برکت بنے، شفا بنے، راستہ بنے، مدد بنے، قرار بنے، ٹھیک ہے، اور دل کو جیتنے والا انسان بنے۔ جب پتہ چل گیا کہ مومن کی زندگی کے مقصد بے پناہ ہیں، بے پناہ، اللہ تعالیٰ نے یہ مومن کی زندگی ایک چونٹی کے لیے بھی پیدا کی ہے، ایک سانپ کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی، زمین اور آسمان کے لیے بھی، درختوں کے لیے بھی۔ یہ زندگی مومن کی کسی ایک کے لیے نہیں، یہ محافظ ہے اللہ کی کائنات کا، یعنی کہ اس کے ذمے ہے سب۔ جب اس کے بارے میں ہم جائیں گے کہ اللہ کی کائنات میں جتنی بھی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ نے اس کا ہمیں محافظ بنا کے بھیجا ہے کہ بغیر مقصد، بغیر مطلب، بغیر ضرورت کسی چیز کو ضائع نہ کرنا۔ بے شک یہ ساری چیزیں تیرے لیے، جب تجھے اس کی ضرورت ہو اس میں سے لے لینا، اور اتنی لینا چیز جتنی تجھے ضرورت ہے، زیادہ نہ لینا، گناہگار ہو جائے گا۔ وہ دوسروں کے لیے رکھ دینا کہ یہ میرا کسی دوسرے بھائی کے کام آئے گی۔ اس لیے شجر کو کاٹنا، ٹھیک ہے، رزق کو زیادہ اپنے پاس رکھنا، بانٹنا نہ، یہ مسلمان کے لیے سب کچھ نجائز کر دیا گیا کہ مسلمان زندہ ہی دوسروں کے لیے ہے، زندہ ہی دوسروں کے لیے۔ جب وہ اپنی زندگی دوسروں کی زندگی کے لیے زندہ نہیں ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ کہا دیوانہ، مجنون، پاگل۔ وہ اپنی زندگی دوسروں کے لیے نہیں زندہ ہوتا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں، اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے مگر دیوانے، مجنون، پاگل اور باہج ہیں، وہ دوسروں کے لیے اپنا کوئی کردار ادا ہی نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو کے پاس مت بیٹھنا جن کے کردار ہی دوسروں کے لیے نافع نہ ہو۔ اور پھر جب تو دیکھ لے کہ اس کا کردار میرے لیے نافع ہے تو اس کردار کو اپنا لینا، اگر تو اپنائے گا نہیں تو سمجھ لینا تو زندہ نہیں ہے۔ کوئی زندہ جو ہوتا ہے وہ کامیابی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، مگر جو مرا ہوتا ہے وہ خواب تو چلنے کے بڑے دیکھتا ہے مگر طاقت نہیں اس کے پاس چلنے کی اس راستے، مگر سوچ اس کے پاس بھی ہے۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ جو انسان سوچتا ہے میں یہ کروں اور کرتا نہیں ہے، اللہ نے اسے سوچ تو دی ہے مگر طاقت نہیں دی، طاقت نہیں دی۔ وہ طاقت ہوتی تو وہ کام کرتا، طاقت نہیں ہے تو نہیں کر پا رہا۔ اس سے ثابت ہے سوچ تو پھر بچہ بھی کر سکتا ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں، مگر ابھی تو نہیں کر رہا ہوں، طاقت نہیں سکتا۔ تو ساری عمر ہی نہ کرے تو سمجھو تیرے پاس ساری عمر میں طاقت ہی نہیں تھی اپنے آپ کے لیے کچھ کرنے کی، تو نے زندگی اپنی ایسے گزاری جیسے ایک باہر انسان گزارتا ہے۔
اس لیے تمہیں زندگی میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے کہ تو وہ کام کر جو دوسروں کے لیے نافع ہو اور تجھے انعام والوں میں شامل کرتے. یہ جاننا بھی لازم ہے. تو جب یہ خبر ہمیں ہوگی کہ ہمیں زندگی دی اس لیے ہے کہ اگر کمزور ہو تو طاقت والے ہو جاؤ, اگر طاقت والے ہو تو احسان کرنے والے ہو جاؤ, اگر احسان کرنے والے ہو تو انعام والے ہو جاؤ, اور اگر انعام والے ہو تو قرب دیدار نور والے ہو جاؤ. یہی تمہاری زندگی ہے. ٹھیک ہے, جب ہمیں اپنی زندگی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد حیات کیا تھا اور ہماری زندگی کی طاقت کیا ہے, ہماری زندگی کا مقام کیا ہے, ہماری زندگی کا قیام کیا ہے, ہمیں کچھ پتہ ہوگا تو ہم زندگی کے بارے میں سوچیں گے نا کہ اللہ نے یہ عارضی قیام کیوں رکھا ہوا ہے, ہمیں مسافر کیوں بلایا ہے. اور مسافر سفر کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. اور جب طاقت ہی نہ رہے تو سفر نہیں کر سکتے, وہ پہا جاتا ہے. پھر کہا اس کو دوسروں کے کندھوں پہ اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ زندگی جب تو شروع میں اپنی زندگی کو دوسروں کے سہارے پہ گزارے گا تو انسان کامل کب بنے گا؟ کبھی سہارا نہیں لینا, علم لے لینا, طاقت اللہ سے لے لینا. راستہ چاہے چونٹی کی طرح تجھے اس راستے پہ چلنا پڑے تو چلنا, اللہ تجھے مقام بادشاہی دے دے گا مگر سہارا نہ رہنمائی دے. ہم سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ سہارا جب ملتا امید ہوتی ہے, جب نہیں ملتا تو ہم پھر نا امید ہو جاتے تو کفر میں چلے. تو کفر ایک قسم کا نہیں ہے, مایوسی بھی ناامیدی بھی کفر ہے. لازم نہیں ہے کہ تم اللہ اور رسول کے منکر ہو گئے کافر ہوتے ہو. ٹھیک ہے, تم مایوس ہو کے بھی کافر ہو جاتے ہو, تم ناامید ہو کے بھی کافر ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, تو کفر سے بچے گا کون؟ جو ہمت طاقت رکھے گا. طاقت اللہ کی, جس کو اللہ نے اپنی طاقت دی ہوگی, علمی طاقت, شعوری طاقت, نوری طاقت. اب طاقتیں اللہ کی مختلف ہیں, ایمانی طاقت, جسمانی طاقت, عقلی طاقت, طاقتیں مختلف ہیں. جو ایک بھی تیرے پاس طاقت ہے اللہ کی دی ہوئی, اس ایک طاقت سے ہی تو آگے بڑھ جانا. باقی جتنی طاقتیں ہیں وہ تیرے ساتھ کام کرنے لگ جائیں, تیرے ساتھ کام. لازم نہیں ہے کہ ساری طاقتیں تو کٹھی لے کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے, ساری زندگی نہیں بڑھنا. اگر اللہ نے تجھے چونٹی جتنی بھی طاقت دی ہے, کیا دی ہے, تو تم پہاڑ کی چوٹی سے اپنا رزق حاصل کر سکتا ہے. یہ پھر ہم نے طاقتوں کے بارے میں پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتوں کا ذکر کیوں کیا ہے, اور چھوٹی سے چھوٹی طاقت والے کے لیے ہمیں کیوں آگاہی دی ہے, اس میں بھی غور کرنا. کیا کرنا؟ ہدایت پانے کا. اللہ کہتا صرف انبیاء اور رسولوں پہ غور کرنا, میری بنی ہوئی چیزوں پہ مت غور کرنا. کہا چونٹی پہ بھی غور کرو گے تو ہدایت پاؤ. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اصل ہدایت. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے پیروی والی ہدایت, ایک ہوتا ہے محبت والی ہدایت, ایک ہوتا ہے نسبت والی ہدایت, ایک ہوتا ہے علم والی ہدایت. ٹھیک ہے, اور ایک صحبت میں ہدایت والی. ایک ہے موت ہدایت ہمارے لیے بنتی, ایک پیدائش ہدایت ہمارے لیے بنتی. یہ ہدایت کیوں لکھی گئی؟ اللہ کا تو صرف قرآن ہی تمہارے لیے ہدایت, صرف قرآن. اب قرآن ہی تمہارے لیے ہدایت ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے لیے زندگی بھی ہدایت ہے, تیرے لیے موت بھی ہدایت ہے, تیرے لیے نبی بھی ہدایت ہے, تیرے لیے نور بھی ہدایت ہے, تیرے لیے
لیے شفا بھی ہدایت ہے، اور تیرے لیے زمین آسمان پہ جتنے ہی ناپے کے نفس بنے ہوئے وہ سارے ہی ہدایت کے لیے ہیں۔ اب پھر کہے تو میں ہدایت نہیں دی، تو نے اس کی رب کی بنی ہوئی چیزوں پہ غور نہیں کیا، تو دیوانہ ہی زندگی گزارتا، تو دیوانہ کسی چیز پہ غور نہیں کرتا، کیونکہ اپنے آپ کو اس نے بدلنا نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ جس انسان نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا وہ غور نہیں کرتا، اور جس نے اپنے آپ کو بدلنا آتا وہ غور و فکر کرتا کہ میں کیسے اپنے آپ کو بدلوں۔ اس لیے دیوانے نہیں غور و فکر کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے بدلنا ہی نہیں، ہم جس حالت میں ہیں ہم خوش ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایسے لوگوں کا بھی علم ہونا چاہیے کہ جن کو پتہ ہے کہ یہ بھی زندگی ہے یہ بھی، مگر وہ اپنی جس حالت میں ہوتے ہیں اسی میں خوش ہوتے، اسی کو کہتے ہیں ہم خوش، ہمیں تمہاری ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کسی کے رہنما نہیں ہوتے، اور جنہوں نے دوسروں کی زندگی کا رہنما بننا ہے وہ ہر جگہ سے ہدایت رہے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے نہ جانے کون سا بندہ کس جگہ کا ہم سے سوال کر دے تو ہم اس کی رہنمائی کر سکیں۔ وہ جو کھوڑے ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، جو دوسروں کی باتیں نہیں سنتے، کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسروں کے لیے ہدایت بھی نہیں بنتی، یعنی کہ رہنما نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے رہنما بننا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے رہنما ہی نہیں بننا ہوتا۔ جنہوں نے رہنما نہیں بننا ہوتا وہ پھر کتابوں کا، انسانوں کا، خواہشوں کا، ضرورتوں کا اور لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ بوجھ وہی اٹھائے گا جس کی اندر ہمت ہوگی رہنمائی کرنے کی۔ اس لیے ماں باپ رہنمائی کی طرح، مسافر رہنمائی کی طرح بوجھ اٹھا کے چلے۔ اس لیے اللہ نے پھر کہا میں نے کسی پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا اس میں اٹھانے کی میں نے طاقت اسے دی۔ پھر یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ بغیر طاقت کے کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر اس نے ایمان کے نور کا قلب میں بوجھ ڈالا ہے تو اللہ نے ایمان کے نور کی بندے کو طاقت دی ہے تو اسے نور دیا ہے، اور جن کے دلوں کو، جن کی روح کو، جن کے جسموں کو، جن کے نفسوں کو اور جن کے علموں کو اللہ نے نور نہیں دیا، انہیں طاقت نہیں اٹھانے کی دی، اس لیے ان کے جسموں کو نور بھی نہیں دیا۔ یہ بھی جاننا کہ نور کو اٹھانے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ نور بھی ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، جس کو میں نے نور کے اٹھانے کی طاقت دی ہوگی وہی نور کو اٹھائے گا۔ اب بوجھ اٹھانے کی طاقت، نور اٹھانے کی طاقت، اب طاقتوں کو بھی تقسیم کر دیا گیا تاکہ ہر انسان یہ نہ جانے کہ یہ بھی نور والا ہے، یہ بھی نور والا ہے۔ ایک کو نور اٹھانے کی طاقت دے دی، اس کا سینہ نور سے روشن کر دیا، وہ سینے میں نور اللہ کا اٹھا کے چل رہا ہے، اور ایک کے سینے میں نور نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کا نور تو اٹھانے والا۔ یہ جو شان عظمت نور بادشاہی ہے کہ جو اللہ کے نور کے بوجھ اٹھانے والے ہوں، یعنی کہ اللہ کے نور کو اپنے سینے میں لے کر چلنے والے ہوں، ان کا سینہ کتنا طاقتور ہوگا، اور ان کا سینہ طاقت والا ہی نہیں تھا، وہ سینے میں نور کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے انہیں تقسیم میں نور نہیں دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ پھر آخری ہمیں راضی کہ اگر کافر کس کو اللہ نے رکھا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ ہی جانتا کیوں کافر، اگر ایمان والا کسی کو بنایا تو وہی اللہ ہی جانتا کیوں ایمان والا بنایا۔ ایک کو طاقت دے کر ایمان والا بنا دیا اور ایک کو ایمانی طاقت نہیں دی، نفسی طاقت دے کے شیطان والا بنا دیا، دونوں کو بنا دیا۔ یہ جاننا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر طاقت کیا ہے، امر حکم کیا ہے، امر نور کیا ہے، امر علم کیا ہے، امر روح کیا ہے۔ سارے امروں سے جب تم واقف ہوگا، امر ایمان کیا ہے، امر ولایت کیا ہے اور امر رسالت کیا ہے،
سارے اور امر حکم کیا ہے؟ جب سارے امروں سے تم واقف ہو گئے، ہر امر تجھے علیحدہ طاقت میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اس نے جتنا اللہ نے اس کے عمل کو طاقت دی ہوگی اتنا ہی اس نے نور اٹھایا ہوگا، پھر اس سے بھی واقف ہوگا کہ نور بھی روح کی بدولت ہی اٹھانے کی طاقت انسان کو ملتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ذکر کرو تاکہ تمہاری روح طاقتور ہو جائے، جتنی تمہاری روح طاقتور ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کے نور کو لے لے گی، ٹھیک ہے؟ خود سے روح اللہ کے نور کو نہیں لے سکتی، اس لیے وہ کافر ہندو عیسائی جو ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کا، ٹھیک ہے، ذکر نہیں کرتے، تو ان کی روحیں جو ہے ان کو نور نصیب ہی نہیں ہوتا۔ پھر ثابت ہوا جتنا ہم ذکر اللہ کا کریں گے اس سے روح طاقتور ہوگی، جتنی روح طاقتور ہوگی وہ اتنی نور کے قریب ہو جائے گی، اس کے لیے آسان ہوگا اللہ کی طرف چلنا کیونکہ وہ کمزور نہیں ہے۔ تو پھر صوفیہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے طریقے بتاتے ہیں تاکہ تمہاری روحیں طاقتور ہو جائے اور تمہاری روحیں نور کے راستے میں چلنے میں ہچکچاہٹ نہ پیدا کرے، خوشی سے چلتی رہے، تو پھر روح خوش ہوتی ہے اور وہ نور کی طرف چلتی ہے۔ یہ شان ہے اللہ کی، اس لیے کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، ہر جگہ تمہیں اللہ کا نور تو ملے گا مگر طاقت ہوگی تو اسے حاصل کر لو گے۔ اگر تمہیں اللہ کے نور کو حاصل کرنے کی طاقت اللہ نہیں دی تو تم نور دیکھ کے بھی اسے نہیں چاہو گے۔ اس لیے کہا اندھے گونگے بہرے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے دیکھ کے ایمان بھی نہیں لاتے، ٹھیک ہے؟ مگر وہ انسانی زندگی سے واقف تھے، آپ کو بشر کہتے تھے، ایک زندگی سے وہ واقف ہے، ایمانی زندگی سے واقف نہیں تھے، آپ کو رسول نہیں کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ بے شک بشر ہیں سب ہم، مگر درجہ بندی کر دی اللہ نے نور دے کر، کسی کو رسول بنا کر، ٹھیک ہے، کسی کو محبوب بنا کر، کسی کو مومن بنا کر، کسی کو صالحین، کسی کو شہداء، کسی کو انبیاء، کسی کو اولیاء، کسی کو صادقین، کسی کو عارفین، کسی کو زاہدین۔ یہ انسان کو اللہ نے رتبے دیے اور رتبے دے کر انسان کی تعریف کروا دی۔ اگر صرف انسانی تعریف ہی ہوتی ہماری تو یہ پھر سارے رتبے اللہ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ کہا انسانی تعریف بھی تیری ہے، انسان کو نہیں میں نے کیوں بنایا ہے تاکہ یہ جتنی تعریفیں ہیں یہ تو لے لے، اگر یہ تعریفوں تو نہیں لیتا تو انسان ہو کر بھی خسارے والا ہی رہے گا۔ اب جان گیا ہوں کہ انسان کی جتنی مرضی تعریف کرو اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ تعریف بھی اس کی خسارہ ہی ہے، دھوکہ۔ سارے کو کہتا ہے دھوکہ، کہ وہ انسانی تعریف اس کے لیے دھوکہ ہے، جو انسانی تعریف اسے ایمان کی تعریف سے واقف نہ کروائے وہ انسانی تعریف انسان کے لیے دھوکہ ہے۔ انسان تجھے بنائے اللہ نے ایمان کے لیے تھا کہ تو ایمان لے، جس مقصد کے لیے اللہ نے تجھے انسان بنایا اگر تو وہ زندگی میں اس مقصد کو